بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا تغضب۔ فردد مرارا لا تغضب۔ الحمدللہ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان جوامع الکلم کلمات میں سے ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی نصیحتیں، ہدایتیں۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف لا تغضب، غصہ نہ کرو، ایک ہدایت، ایک تلقین، ایک نصیحت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر۔ سب سے پہلے اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، یہ بار بار تعارف اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ جس کی کتاب، جس نے اتنی محنت سے یہ کام کیا، ان احادیث کو جمع کیا، مرتب کیا، کتابی شکل میں کیا، تو ہمیں پتہ تو رہے کہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو زکریا، آپ کا نام یحییٰ بن شرف الدین، 631 ہجری دمشق کے نوائی گاؤں نوآ میں پیدا ہوئے۔ دمشق کے لفظ سے کیا یاد آ جاتا ہے؟ شام۔ دیکھ لیں کہ جہاں اس قسم کے جید محدثین پیدا ہوئے، آج وہی جگہ کس قسم کا نظارہ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو قیامت ہے، قیامت سے پہلے کے جو چیزیں ہیں وہ اسی شام میں طے ہوں گی، اسی شام میں رونما ہوں گی۔ امام مہدی کا ظہور بھی یہیں ہوگا، دجال بھی یہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی شام کے دمشق کے اس مینارے سے اترنا ہے۔ بیٹل وار تیار ہے، بیٹل فیلڈ تیار ہے۔ دنیا کی کون سی فوج ہے جو وہاں نہیں ہے؟ اندازہ کر لیں آپ۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، جو احادیث کہہ دی ہیں وہ پتھر کی لکیر ہیں، گریٹر اسرائیل نے بننا ہے۔ ہماری نالائقیوں پر ہماری پٹائی ہونی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہجرت، میکسیمم ہجرت ہو رہی ہے، اور جو ہمارے اعمال ہیں، تمام مائنر جو نشانیاں ہیں قیامت کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور میجر نشانیوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، میجر نشانیوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہی دمشق ہے جہاں پر ایسے جید لوگ پیدا ہوئے۔ کتنی عمر؟ صرف 45 سال کی عمر پائی، اور اپنا سب کچھ اس دین کے لیے
اس کی نثر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو مشرق و مغرب میں خواہ مدرسے ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، ان کے نصاب میں یہ چیز شامل کر دی گئی۔ دیکھیں نا، یہ اللہ نے ان کی نیت کا ہی تو صلہ دیا ہے نا۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اس نیت کا صلہ یہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کو ان کے اس کام کو جاری و ساری کر دیا۔ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ صحیح احادیث کا مجموعہ، تمام احادیث صحیح، وہ صحیح کی 5 باتیں جو ہمیں پتہ ہے، اس کو میں ریوائز نہیں کروں گا، اور ان میں سے بھی اکثر صحیحین کون ہے؟ امام بخاری کی جو کتاب ہے، امام مسلم کی جو کتاب ہے، جب کوئی حدیث ان دونوں میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کو صحیحین یا متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر احادیث جو اس میں شامل کی گئی ہیں وہ متفق علیہ احادیث ہیں۔ ان کی اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دین میں اساس کی حیثیت، بیسک، کنکریٹ، فنڈامنٹل، فاؤنڈیشن سٹونز کا کام دیتی ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ دین اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس میں بیان ہونے سے رہ گیا ہو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی 42 جو احادیث جمع کر دی گئی ہیں، یہ کیسے شروع ہوئی؟ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں، حافظ ابو عمرو بن صلاح ایک مجلس املا منعقد کی، جہاں پر محدثین کو جمع کیا گیا، معلمین کو جمع کیا گیا، مفتیان کو جمع کیا گیا۔ اس مجلس احادیث کلیہ میں ایسی احادیث املا کرائی گئیں جنہیں دین کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور اس کا نام کیا دے دیا؟ جوامع الکلم۔ یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی ہدایتیں جو سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کے مترادف ہیں، وہ احادیث اس مجلس احادیث کلیہ میں املا کرائی گئیں۔ ان کی تعداد اس وقت کتنی تھی؟ 29، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 احادیث اور اس میں شامل کی، اور پھر یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو اربعین نووی کے نام سے 42 احادیث پر مشتمل ہے، شائع کی۔ 40 کے معنی 40 کے ہوتے، لیکن آپ نے تھوڑا سا ہٹ کر اس میں 42 احادیث کو شامل کیا۔ تو دوستو، یہ ہے چھوٹا سا تعارف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی اس کتاب کا، جس میں کہ یہ اربعین نووی جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اس میں کوئی شک؟ قرآن وہ چیز ہے کہ کیسی سے کیسی بیماری ہو، کیسے سے کیسا سائیکولوجیکل پرابلم ہو، کیسے سے کیسی چیز ہو، شفا ہے۔ یہ تو وہ ظاہری ایسی بات ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یہ ہدایت نامہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ مردوں پہ پڑھنے والی کتاب نہیں، مردوں کو بخشنے والی کتاب نہیں،
روح نکالنے والی کتاب نہیں، شادی بیاہ میں اپنے بچوں کو اس پر سے گزارنے والی کتاب نہیں، اور وکیل اس کتاب کو عہد لینے والی کتاب نہیں۔ دوستو یہ تو ہدایت نامہ ہے، اس میں پورا کا پورا ہر چیز موجود ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہر گوشہ اس میں کور ہے۔ تو وہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہمیں ویسے ہی مل جائیں گی، لیکن مین چیز ہدایت ہے، زندگی کو گزارنے کا طریقہ، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، سماجی محاذ ہو، معاشرتی محاذ ہو، کوئی سا بھی ہو، سب کو کور کرتا ہے۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اب ہم ایک فرمان پڑھنے جا رہے ہیں، ایک حدیث مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 16ویں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ہم۔ اس حدیث کا جو ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، لا تغضب، غصہ سے ممانعت، چھوٹی سی بات اور اس میں ایک سمندر پنہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن صقر آپ کا نام، اور الحمدللہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کثیر الروایت صحابی، 5374 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ کتنا موقع ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا؟ 4 سال سائے کی طرح رہے، اور 50 سال تک مبلغ کی حیثیت سے درس و تدریس سے اٹیچ رہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں، کوئی اچھی بات بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ صرف چھوٹا سا ایک جملہ، کیا؟ زور سے بولے، لا تغضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ یہ ریپیٹ کیا، سوچا کہ شاید کوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر دیں گے۔ فردد مرارا، اس نے کئی بار یہی بات دہرائی کہ کوئی نصیحت کر دیں، کوئی وصیت کر دیں، کوئی اچھی بات بتا دیں۔ تو آپ کا کیا جواب تھا اس فرد کے لیے؟ لا تغضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے کہ غصہ نہ کرو۔ تو دوستو آج یہ چھوٹی سی حدیث جس میں پوری ایک دنیا سما گئی ہے، اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور کس کی ہے حدیث؟ یہ صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام بہت آسان یاد کرنے کے لیے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتی ہے وہ کون ہے؟ اسماعیل۔ تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یہ آپ کا نام تھا، امام بخاری کا نام۔
کتنی احادیث اس میں جمع کی؟ 9082. کتنے میں سے؟ 6 لاکھ احادیث میں سے جو آپ کو زبانی یاد تھی. کتنا عرصہ لگایا؟ 16 سال. کیسے؟ کس جگہ پہ بیٹھ کے؟ مکہ مکرمہ. ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر، اور اللہ کی ڈائریکٹ نگرانی میں. غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، استخارہ نکالتے، اور پھر حدیث لکھتے. 16 سال کے پیریڈ میں 6 لاکھ احادیث میں سے ٹوٹل 9082 احادیث صحیح بخاری میں شامل کی، اور ان میں سے بھی مقررات کو نکال دیا جائے تو ٹوٹل 2001 احادیث ہیں جو سند اور متن کے اعتبار سے بخاری اور مسلم میں کامن ہیں، اور ان کو متفق علیہ احادیث کہا جاتا ہے. اور اس کو جمع کر دیا گیا ہے ایک کتاب میں شیخ عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا نام رکھا ہے انہوں نے لولو و مرجان. سورہ رحمان میں آیا ہے لولو و مرجان. اور لولو و مرجان کس کو کہتے ہیں؟ موتی اور جواہرات. تو یہ موتی اور جواہرات ہیں جو جمع کر دیے گئے اس کتاب کی صورت میں. آئیے اس غصے کی طرف چلتے ہیں. غصہ ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جوش انتقام سے دل کا خون کھولنے کا نام غصہ ہے، اور ہر ایک یہ نیچرل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب میں رکھا ہوا ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم، کسی میں، یعنی یہ جین کے اندر ہے، جینیٹیکلی ڈٹرمن ہوا ہے، اور اس سے ہم سب واقف بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم اپنے تئیں مختلف مواقع میں یہ کرتے بھی رہتے ہیں. غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور اسے بچنا ہر نیکی کی اساس ہے. ٹھیک ہے نا؟ غصہ اگر دنیاوی اسباب کی بنا پر ہے تو قابل مذمت ہے. یعنی کسی دنیاوی چیز کے لیے آپ غصہ کریں، روڈ ٹریفک میں جیسے کسی نے آپ کو اوورٹیک کر دیا، آپ نے 2-4 الٹی سیدھی لغویات بک دی، یہ بھی ایک غصے کی شکل ہے. کوئی غلط اوورٹیک کر گیا تو یہ کس کے لیے؟ دنیاوی اس کے لیے ہے نا. اور وہاں پہ آپ نے اپنے غصے کو اپنی زبان پر لے آئے. لیکن اگر اللہ کے لیے اور حق کی خاطر ہے تو قابل مداح ہے. یعنی غصے دونوں کیفیت ہیں، دین کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے. امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انسانوں کو 3 قسموں میں غصے کے لحاظ سے، غصے کی کیفیت کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے. مکمل انسان، وہ مکمل انسان کون ہے، کیسا ہے؟ دیر میں غصہ آئے اور جلدی رفع ہو جائے. کیسا ہے؟ غصہ آنا ہے اس کو، نیچرل فینامینا ہے، لیکن اس کو غصہ کب آئے گا؟ دیر سے آئے گا، اور بڑی جلدی رفع ہو جائے گا. آدھا انسان، غصہ جلدی آئے اور جلدی رفع ہو جائے، یا دیر سے آئے اور دیر سے رفع ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امید ہے. اور حیوان، اب دیکھیں انسان اسی غصے کی حالت میں حیوان بن جاتا ہے. کب حیوان کہلاتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غصہ اس کو جلدی سے آئے اور دیر میں جائے تو وہ پھر حیوان ہو گیا. تو اب دیکھ لیں دوستو، ہم اپنا انالیسس کر لیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں. آیا ہم مکمل انسان ہیں، آدھے انسان ہیں،
حیوان ہیں غصے کے لحاظ سے۔ سورہ آل عمران، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ غصے کو قابو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ محسنین میں، احسان کرنے والے۔ یاد کریں حدیث جبرائیل، اسلام، ایمان اور احسان کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ۔ سورۃ الشورى، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ اور غصے کی کیفیت میں انسان کا اشتعال شیطانی اثرات کی بنا پر ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابھی یہ جو ایک ہم نے قرآنی آیت پڑھی ہے نا سورہ آل عمران والی، اب دیکھیے اس کو کیسے وہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، صحابی رسول، نواسے شہزادے محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معززین مکہ مدعو تھے۔ ایک لونڈی دسترخوان پر کھانا چننے میں مصروف تھی۔ سنیے، دیکھیے، اور اپنی نظروں سے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلے جائیے کہ ایک محفل ہے جہاں پہ معززین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اور ایک لونڈی وہاں پر سامان دسترخوان پر لگا رہی۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب وہ شوربے کا پیالہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے لگتی ہے تو اچانک اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ ایک روٹین ہے، آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بیگم آپ کی، بچے یا کوئی آپ کی نوکرانی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ڈیلی وہ ہے روٹین۔ تمام شوربہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے اوپر گر جاتا ہے۔ اب دیکھیے ریئیکشن، دیکھیے اب آپ، جو نیچرل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ قہر آلود نظروں سے لونڈی کی طرف دیکھا تو لونڈی تھر تھر کانپنے لگی۔ نیچرل فینومینا ہے نا کہ غصہ آیا ان کو بھی۔ اب مکالمہ دیکھیے، سنیے مکالمہ، اور ہم اپنے جائزہ لیں۔ اس خوف کی حالت میں اس کے منہ سے قرآن کی الفاظ نکلے، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، ابھی سورہ آل عمران کی ہے جو ہم نے آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، سورہ آل عمران کا ایک جملہ کہا، تو اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی سے فرمایا، میں نے غصے کو روک لیا۔ دوسرا، پھر لونڈی نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہاری خطا معاف کر دی۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی دوستو، آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد لونڈی نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، کیا؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ تو دیکھیے اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اب اندازہ کریں کہ کس طرف کون سی کنڈیشن تھی، اور یہاں پہ تو نمک ذرا سا زیادہ ہو جائے اور ہم غصے کی حالت میں انسان کی کون سی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ میں اور آپ اس کا جائزہ لے لیں، کون سی محفل سجی ہوئی ہے اور کہاں پر یہ ہو رہا ہے،
اور کس طریقے سے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ان قرآنی آیات کو اپنے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آج ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن عمل سے عاری ہیں۔ غصہ پی جاتے ہیں، اور قوی تر شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ وہ قطع کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو ضبط کر لے حالانکہ وہ اس کے نفاذ پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو پسند کرو لے جاؤ۔ عنایت۔ اب اللہ تعالیٰ وہ جو احسان کرتے ہیں ان کی محبت کے صلے بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں اپنے میں پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ اب اندازہ کریں کہ ہم بھی کیا جواب دیں گے کہ پہلوان وہی جو اچھا خاصا تگڑا ہو، مار کٹائی میں وہ ہو اور زیر کر دے۔ یہی جواب ہوگا نا ہمارا بھی کہ بھئی جو ہمیں سب سے تگڑا ہوگا اور وہ زیر کر لے گا وہی اسی کو پہلوان۔ دیکھیں اس چیز کو کیسے بدل دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ جو مردوں کو پچھاڑ دے، جو نیچرل بات تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ وہ نفس ہے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ یاد کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ ہے، کافر کو زیر کر لیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، خنجر ہاتھ میں ہیں، آپ اس کے سینے پہ سوار ہیں۔ وہ بدبخت کیا کرتا ہے کہ منہ پہ تھوک دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صرف منہ پہ تھوک دیتا ہے۔ آپ فوراً سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور الگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، اگر کسی کے اوپر ہمارے اوپر کرے گا، اگر تھوک دے گا تو کیا کریں گے کہ ہم ایک دفعہ قتل نہیں کریں گے، 10 دفعہ قتل کریں گے اس کو۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو آپ کی 2 دفعہ بے عزتی کی، میری نیت میں میرے نفس کا انتقام شامل ہے، ہو گیا۔ پہلے تو میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، میرا مقصد کیا تھا؟ وہی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد کریں کہ دنیا میں ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ ظاہر پر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلے کریں گے وہ نیتوں پر کریں گے۔ تو دیکھیں یہ نمونہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ پہلے وہ قتل کر رہے تھے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ان کے منہ پہ تھوک دیا تو اس میں ان کا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ دوستو یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا انالیسس کر لیں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ 2 آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ان میں سے ایک تو مسلمان تھا، دوسرا یہودی تھا۔ دیکھیں کیسی تلقین ہو رہی۔ مسلمان نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی۔ اب یہودی کیا کہتا ہے؟ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی۔ آپس میں دونوں جھگڑ گئے، لڑ گئے۔ اب مسلمان کا دیکھیں کہ کیا رویہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو اس پہ غصہ آ گیا اور یہودی کے چہرے پر اس نے تماچا مار دیا، اور یہ یہودی پہنچ جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بپتا سنانے کے لیے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا اور مسلمان کا معاملہ بیان کیا۔ تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے،
ان کی اس بصارت پر کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اس لیے کہ سب لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، اس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر ہم سے پہلے ہوش میں آ گئے یا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا کر دیا۔ دوستو اندازہ کریں آپ کہ یعنی کیسی وہ ہے۔ اب قاضی آج کل کے فیصلے دیکھ لیں کہ قاضی اور مدعی اور دائیوں کے اندر کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے لکھوایا، میں نے لکھا قاضی سجستان عبید اللہ ابو بکرہ کی طرف، کیا لکھا؟ دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی ثالث دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی عددی قوت پر ہمیں ناز ہوتا ہے اور ہم ہر فرعونی فیصلہ چاہے وہ دین کی دھجیاں بکھیر دے ہم اس کو عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ قصہ سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالیاں دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں پریکٹیکلی چیزیں کر کے دکھا دیں، بتا دیا کہ کیا اور کیسے کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ ان کی گالیاں سنتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آخرکار جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے بھی جواب میں ایک سخت بات کہہ دی، تو اب دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن۔ ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید انقباض طاری ہوا، جو چہرہ مبارک پر نمایاں ہونے لگا، اور آپ فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ پہلے یہودی گالیاں دے رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ کیوں؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلط بات کہہ دی تو آپ اٹھ کر چلے گئے، اس کی تشریح دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا، آپ خاموشی سے مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، تبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے۔ مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے اٹھ کے چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں غصہ اور شیطان چولی دامن کا ساتھ۔ کبھی بے اختیار غصہ چڑھائے تو یہ شیطان کا دخل ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم حسن اخلاق پر کاربند ہو کر دعوت للہ کے مقصد میں کامیابی حاصل کرو۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ذرا لے جائیے وہاں پر۔ لکھنے والے کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ لکھ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دو۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ نہیں، میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں اپنے ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جہاں فاروق اعظم نے کیا کہا؟ کیا ہم حق پر
اور یہ لوگ باطل پر نہیں. صلح حدیبیہ تو دب کر ہوئی تھی نا کہ ان کی تمام چیزوں کو مان لیا گیا تھا. عمرہ بھی نہیں کریں گے, واپس چلے جائیں گے, قربانی بھی نہیں کریں گے, جو ہمارے پاس آ جائے گا اس کو واپس کر دیں گے, اور جو ان کے پاس چلا جائے گا یہ واپس نہیں کریں گے. یعنی الٹا ہی معاہدہ تھا نا, کمزوری لگتا تو کمزوری کی بنیاد پر تھا. تو اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, کیا ہم حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں؟ ارشاد ہوا ہاں. اس کے بعد انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مرے ہوئے لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا بتائیے تو پھر ہم اپنے مذہب کے بارے میں ان لوگوں سے کمزوریوں کو قبول کیوں کریں اور دین میں ان سے کیوں دبیں؟ جو نیچرل ری ایکشن ہے وہ سامنے آیا ان کا, اور قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا فیصلہ کرے ہم واپس ہو جائیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب, میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی رسوا و ذلیل نہیں کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صبر نہ ہو سکا اور غصے کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد فاروق اعظم نے صدیق اکبر پر جا کر وہی باتیں دہرائی. تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرور عالم بے شک اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کبھی بھی رسوا اور برباد نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت فتح نازل ہوئی, اور یہ صورت فتح پھر آپ نے کس سے پڑھوائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیات پڑھوائی. تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دلی طور پر خوش ہو کر لوٹ گئے, اور اس بات کا زندگی بھر آپ کو ملال رہا. اور دیکھیں نا, اسی صلح حدیبیہ کے بعد موقع ملا, اور پھر یہی صلح حدیبیہ کنورٹ ہوئی کس میں؟ فتح مکہ میں. ریلیف ملا, جو بعد میں پوری زندگی اس پر افسوس کرتے رہے. متفق علیہ حدیث ہے دوستو. اگر ان کو کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے جو ان کو اذیت پہنچائے تو وہ غصے میں مشتعل مغروف نہیں ہوتے, بلکہ دل سے معاف کر دیتے ہیں اور زندگی بھر جذبہ انتقام نہیں رکھتے. ظفر شاہ دہلوی نے اس معنی میں خوب کہا ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو, یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے, لا تغضب, غصہ آ جائے تو اس کا حل بتایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. پورے انبیاء کا آپ دیکھیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ آپ شوق میں جلدی چلے گئے تھے اپنی قوم سے پہلے. 40 دن کے لیے بلایا تھا, لیکن آپ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے. تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ تاکہ میں تمہیں اللہ کو راضی کر سکوں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا اور انہیں گمراہ کر دیا. سامری نے, یاد ہوگا وہ قصہ کہ سامری نے ان کے تمام زیورات جو وہ ساتھ اپنے یعنی فرعون سے فتح کے بعد لے کے آئے تھے, اور فرعون ڈوب گیا تھا, وہ جب ادھر آئے تو اس کو اس نے ڈھالا اور ایک کیا بنا لیا؟ بچڑا. اس میں سے آواز آنے لگی, کہنے لگے تم کہاں موسیٰ کے خدا کو یاد کرو, یہ ہے اصل خدا تمہارا, اس کی پوجا کرو. انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا, اس کی پوجا شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام پیچھے تھے, لیکن ان کی یہودیوں کی روایت رہی ہے کہ 40 انبیاء کو ایک دن میں قتل کیا ہے. انہوں نے 40 انبیاء کو ایک دن میں قتل کیا ہے. تو ان کو بھی قتل کرنے لگے تھے, تو اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے.
اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، سخت غضبناک ہو کر افسوس میں فرمایا بہت بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد، کیا تم اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی؟ آپ علیہ السلام نے وہ تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی توریت کی صورت میں، اس کو ایک طرف رکھا اور اپنے بھائی کے جلالی پیغمبر تھے نا، اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں ہارون علیہ السلام کو، اے میرے ماں جائے، حقیقت میں قوم نے مجھے دبا لیا تھا اور وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، دیکھیں اب دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ قرآن خود ان کی وکالت کیسے بیان کرتا ہے، غصہ کیسی چیز ہے۔ اور مچھلی والے کا قصہ یاد کیجیے کہ اپنی قوم کو بتایا سب کچھ، اس کے بعد صرف خطا یہ ہوئی تھی، بھول یہ ہوئی تھی کہ فائنل آرڈر ابھی آیا نہیں تھا اور جگہ چھوڑ دی ہجرت کی، تو اس میں کیا ہو گیا؟ مچھلی نے نگل لیا۔ حمیت حق کے جوش میں قوم سے برہم ہو کر عذاب کی خبر سنا کے وہاں کر چل دیے۔ صرف یہ واحد قوم ہے جس کو کہ عذاب کی چیزیں نمودار ہونے کے بعد پوری کی پوری قوم توبہ کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہ وہ رسول ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے یونس ابن امتی پر بھی فضیلت مت دو، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ شیطان سے حفاظت کے طریقے کیا ہیں؟ غصے سے۔ اگر شیطان اس کے خلاف کرانا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ میں آ جائے، اور پناہ کا کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد کریں جب تعوذ تسمیہ کیوں پڑھتے ہیں ہم قرآن سے؟ کہ سب سے پہلے اس مردود سے پناہ لے مانگتے ہیں، یہی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ حضرت سلیمان بن سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، دو آدمی باہم گالم گلوچ کر رہے تھے، ان میں سے ایک کا منہ مارے غصے کے لال ہو گیا اور رگیں پھول گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس بات کو کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو دیکھیں اس کا جواب کیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے جنون ہو گیا ہے کہ میں شیطان سے پناہ مانگوں، میں تو شیطان کو اپنا دوستی رکھنا چاہتا ہوں، بدماشیاں کر رہا ہوں۔ یعنی ایک صحیح چیز کو دیکھیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو جب بھی غصہ آ جائے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا چیز عمل کیا کرنی ہے؟ کوئی گھونٹ پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینے کا اللہ کی رضامندی کے لیے ہے۔ غصے کا گھونٹ اگر پی لیا آپ نے تو اس کا ثواب دوسرے ثوابوں سے بہت افضل ہے۔ کرنے کے مسنون کام کیا ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہو تو کیا ہو؟ بیٹھ جائے، بیٹھنے سے بھی نہیں جاتا ہے تو کیا کرے؟ لیٹ جائے، یعنی ورنہ وضو کر لے، پانی پی لے اور یہ تعوذ پڑھ لے۔ یعنی ایک ایک چیز بتا دی گئی۔ حدیث کیا تھی؟ لا تغضب، اور کس چیز کی چیز تھی؟ رسول، انبیاء، کوئی بچا؟ لیکن پریکٹیکلی دیکھیں کہ کس طریقے سے گائیڈ کر دیا گیا۔ پھر اگر بیٹھا ہو تو یعنی ایک ایک چیز بتا دی گئی۔ تو دوستو حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کا غصہ والد کی ناراضگی میں۔ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔
ہم نے اپنے والدین کو جن کے حیات ہیں ان کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں، اور یہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا بتاتی ہے، کیا نصیحت کر رہی ہے۔ دوستو، آج یہ جو چھوٹی سی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔